السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے جلسے یا درس میں جو موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور نجات کا راستہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم فتنہ کسے سمجھتے ہیں، فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے اور فتنہ کے معنی ہوتے ہیں آزمائش۔ انسان کو آزمایا جاتا ہے، اسے پرکھا جاتا ہے، یہی ہے معنی فتنہ کا۔ ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہے کہ کبھی اگر یہ کہا جائے کہ عورت فتنہ ہے تو اس کا انسان غلط مفہوم سمجھتا ہے کہ عورت فتنہ ہے یعنی عورت کے اندر کوئی برائی ہے۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مرد کے لیے آزمائش بنایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مفہوم کی وضاحت کر دوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ یاد رکھو کہ تمہارے مال، دولت، مال یہ فتنہ ہے، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ جبکہ اولاد یہ اچھی چیز ہے، شریعت نے مسلمان کو ابھارا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرے جو محبت کرنے والی ہو اور جس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے زیادہ دے۔ تو گویا کہ اولاد محبوب چیز ہے، انسان کے لیے پسندیدہ چیز ہے۔ شریعت نے کثرت اولاد پہ ابھارا بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش، تمہارے لیے فتنہ ہے، مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال غلط چیز نہیں ہے، جیسے اولاد غلط چیز نہیں ہے۔ عورت مرد کے لیے فتنہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اس کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص ہے، اس کی کوئی خامی ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسانوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے انسان آزمایا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اچھی چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی مصیبتوں کے ذریعے اور بری چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 35 کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزماتے ہیں بالشر، برائی کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، مصیبت کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، موت کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں، والخیر، اور اسی طرح اچھی چیزوں کے ذریعے۔ صحت میں آزمایا جاتا ہے انسان، کہ انسان صحت کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ دولت سے آزمایا جاتا ہے کہ انسان دولت کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ انسان اپنی رسوخ میں آزمایا جاتا ہے، سیاسی قوت میں آزمایا جاتا ہے کہ انسان سیاسی قوت کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کر رہا ہے یا برے کاموں کے لیے کر رہا ہے۔ ہر چیز میں، ہر اچھی چیز میں انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو موضوع ہمارے سامنے ہے، یہ موجودہ زمانے کے فتنے، اگر آپ اس کی تقسیم کریں تو یہ فتنے دو طریقے کے فتنے ہیں۔ ایک فتنے وہ ہیں، ایک آزمائشیں وہ ہیں جن کا تعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہوات سے ہے، انسان کی خواہشات سے۔ وہ انسان کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور فتنے کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق شبہات سے ہے، یعنی انسان کے سوچنے کا انداز کیا ہے، فکر کیا ہے، ذہن میں کیا باتیں ہیں، کیا کس عقیدے کو مانتا ہے، کس منہج کو مانتا ہے، عقیدہ منہج میں کوئی غلط بات تو اس کے ذہن میں نہیں آ گئی، یہ شبہات کا فتنہ ہے۔
تو انشاءاللہ میں چند فتنے شہوات کے پہلے ذکر کروں گا اور اس کے بعد چند فتنے شبہات کے ذکر کروں گا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنے موجودہ زمانے کے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فتنے پہلے سے موجود نہیں تھے۔ یہ فتنے پہلے سے موجود تھے، لیکن موجودہ زمانے میں یہ فتنے بڑھ گئے۔ موجودہ زمانے میں ان کے ذرائع بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ یہ فتنے زیادہ طاقت کے ساتھ لوگوں پر، ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں عوام کو ہوشیار کیا جائے اور ان کو ان سے بچنے کے راستے بتائے جائیں کہ انسان ان فتنوں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا فتنہ مال کا فتنہ، سب سے پہلا فتنہ، بڑا فتنہ، مال کا فتنہ۔ نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کے لیے ایک چیز، کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے۔ ہر قوم کا کچھ نہ کچھ فتنہ، اس میں خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کو، امت محمدیہ کو آزمایا جائے گا مال میں، مال دے کے آزمایا جائے گا۔ تو انسان اس کو سمجھے کہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، اور فتنہ کن چیزوں میں مال ہے؟ انسان مال کماتا کہاں سے ہے، اس میں آزمائش انسان۔ بہت آسان چیزیں ہیں، لیکن یہی زندگی کی کامیابی ناکامی، آخرت کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے کہ انسان دولت کو، پیسے کو کماتا کہاں سے ہے، اس کا ذریعہ آمدنی کیسا ہے، جو نوکری کرتا ہے کیا وہ حلال ہے، جو کاروبار کرتا ہے کیا وہ حلال ہے، جو بھی کام جس کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے کیا وہ ذریعہ حلال ہے یا نہیں۔ اگر اس نے حلال ذریعہ اپنایا ہے تو گویا کہ اس آزمائش میں انسان کامیاب ہوا۔ اگر کسی انسان نے دولت کی لالچ میں، زیادہ کمانے کی لالچ میں کسی حرام ذریعے کو، حرام وسیلے کو اپنایا، اس نے کاروبار غلط کیا، اس نے نوکری کوئی ایسی کی، جیسے بہت سادہ مثالیں ہیں، آئی ٹی کی نوکری ہے، یہ سوال بہت آتا ہے، آزمائش کا مرحلہ ہے، نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا مرحلہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس آئی ٹی کی ڈگری ہے۔ اب وہ سوال لے کے یہ آتے کہ شیخ میں آئی ٹی کا جو ایکسپرٹ ہوں، میری پڑھائی وہاں کی ہے، اور میری کمپنی مجھے کسی بینک میں بھیجتی ہے اس کا سافٹ ویئر صحیح کرنے کے لیے، یا بینک کے لیے، انشورنس کمپنیز کے لیے سافٹ ویئر بنانے کے لیے، یا ان کی کسی بھی چیز کو صحیح کرنے کے لیے، کیا میرے لیے جائز ہے، جائز نہیں؟ یہ آزمائش ہے۔ اس کا جواب دینا عالم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ آئی ٹی لائن سے پڑھ گئے، نوکری ان کے پاس۔ لوگوں سے میں نے بات کی، نوجوانوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں شیخ 60 سے 70%، اگر زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے تو 60 سے 70% آئی ٹی سیکٹر کا کام جو ہے وہ انشورنس کمپنی اور بینکوں سے متعلق ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اب اس میں نوجوان آزمایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سودی لین دین کا کاروبار ہے، جو پورا سسٹم دنیا میں سودی لین دین کا پھیلا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ سود ایک ایسا گناہ ہے جو صرف کبیرہ نہیں ہے، اکبر الکبائر ہے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ اتنی مذمت شرک کے بعد یا بعض گناہوں کے بعد اتنی مذمت کسی اور گناہ کی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود لینے دینے کو، اللہ اس کے رسول سے جنگ قرار دیا، اور نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کو لکھنے والے پر، اور سود پر کسی قسم کی گواہی دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی لیے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ کسی بینک میں انسان کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بینک میں واچ مین بھی نہیں بن سکتا، کسی بینک کو اپنی زمین کرائے پر نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کبیرہ گناہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں سے زنا کرنے کے برابر قرار دیا ہے، اس کی ادنا سود کو ماں سے زنا کرنے کے برابر قرار دیا ہے، اس میں یہ شرکت کرنا، اس میں تعاون کرنا۔ یہ نبی نے کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ دیکھیے اپنے آپ کو، ہر انسان اپنا کاروبار دیکھے، کیا وہ حلال ذریعے سے کما رہا ہے؟
اگر حلال ذریعے سے کما رہا ہے تو اس آزمائش میں کامیاب ہے، اگر اس کا ذریعہ آمدنی، اس کا سورس آف انکم جو ہے اگر حرام ہے تو اس آزمائش میں کامیاب نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی مسئلہ سود میں نے مثال کے طور پر کہا، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مال جو ہے فتنہ ہے ہمارے لیے۔ ایک حدیث، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ تشریح۔ نبی نے صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، میری امت کے بارے میں مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت کبھی غربت کا شکار ہوگی، اور کبھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ آپ تاریخ دیکھ لیجیے، امت مسلمہ مسلمان اگر مجموعی اعتبار سے دیکھیں، جب سے مدینہ کا قیام ہوا، مدینہ میں اسلامی حکومت کا قیام ہوا، اس کے بعد فتوحات ہوئی، اس کے بعد جتنی بھی بادشاہتیں، سلطنتیں، حکومتیں مسلمانوں کی رہیں، آج بھی اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت فقر و فاقہ کا، قلاشی کا، غربت کا شکار ہو جائے گی، لیکن نبی نے کہا اخشا، مجھے ڈر اس بات سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے کشادہ کر دی گئی، اور تم دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے ویسے ہی مقابلہ کرو گے جیسے پچھلے لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور تمہیں ویسے ہی دنیا ہلاک کر دے گی جیسے اس دنیا نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو انسان یہاں بھیجا گیا، یہ آزمائش ہے، اور سب سے بڑی آزمائش نبی نے خود واضح کر دیا، میں نے پہلی حدیث وہی پڑھی، مال، کیونکہ مال انسان کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ شریعت نے مال کمانے کو غلط نہیں کہا ہے، مال کمائیے، بہت زیادہ کمائیے، بہت زیادہ، بلکہ ہم جیسا شیخ نے بھی اشارہ کیا اپنی باتوں میں بہت موقع پر، خاص طور سے مخاطب ہمارے نوجوان ہیں۔ نوجوان باہر نکلے، دنیا کمائیں، دنیا کو فتح کریں۔ کبھی کبھی مجھے عجیب لگتا ہے، اور وہ ایک جھگڑوں کا ایک حل بھی ہے کہ ہم کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی جائیداد کے لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک گھر میں 1 کروڑ کی جائیداد ہے، اس کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے کیس کچہری کورٹ، یہ وہ دنیا بھر کی غیبتیں، چغلیاں، دشمنی، کینہ، کپٹ، سب کچھ ہے، دلوں کو خراب کیا جا رہا ہے 1 کروڑ کے لیے۔ دنیا میں جاؤ، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 1000 کروڑ کماتے ہیں، جو 1 لاکھ کروڑ کماتے ہیں، اتنا کماؤ جا کے دنیا میں، کیا 1 کروڑ کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں؟ تو دنیا کمائے انسان، لیکن حلال ذریعہ حلال ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث کہ نبی نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمُ الشُّحَّ، غور سے سنیے گا اس حدیث کو، اس میں تمام مثالیں لاؤں گا۔ جو بھی ہم دولت کا لالچ کرتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمُ الشُّحَّ، کہ تم شح سے بچو۔ شح کسی ایک چیز کا نام نہیں، اس کا ترجمہ آسان نہیں، یہ انسان کی کیفیت کا نام ہے کہ شح کیا ہے۔ شح پیسے کا لالچ، دولت کا لالچ، اس میں کمانے میں بھی لالچ یہ ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، رکھنے میں لالچ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ نہ نکالے، صدقات نہ کرے، خیرات نہ دے۔ لالچ یہ بھی ہے جو اس کے واجب چیزیں ہیں، واجبی ذمہ داریاں انسان وہ بھی ادا نہ کرے۔ پھر جب لالچ یہ بھی ہے کسی کی مدد نہ کرے، لالچ یہ ہے کہ انسان کا لالچ ہے کہ خرچ کرے تو ناجائز جگہ پر خرچ کرے، یہ بھی شح میں داخل ہے۔ یہ تمام باتیں شح ہے۔ نبی نے فرمایا کہ شح سے بچو، یعنی شح سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان، بہت سمپل ہے باتیں، کہ انسان دولت کا پجاری نہیں بنے گا۔ کوئی بھی مسلمان دولت کا پجاری نہیں بنے۔ جو شخص، جو مسلمان دولت کا پجاری بنتا ہے، دولت کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، گویا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ شح سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اور کیسے ہلاک کیا تھا؟ دیکھیں نبی نے جو مثالیں دی ہیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ شح کی وجہ سے لوگوں نے رشتہ داریوں کو توڑا ہے۔ یہ آج ہم اپنے سماج میں مثالیں دیکھتے ہیں کہ انسان دولت کی لالچ کی وجہ سے رشتوں کو اہمیت نہیں دیتا،
تمام اس کے آپسی برتاؤ، تعامل، رشتہ داریاں نبھانے کا دار و مدار صرف انسان کی دولت پہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ انسان رشتوں کو ایسے توڑتا ہے، جو بڑی مثال جو ہمارے سماج میں ہے کہ انسان اپنی بہنوں کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا۔ اور یہ بولنے کی ضرورت، یہ فتنہ ہے۔ نبی نے جو کہا ہے نا کہ مال فتنہ میری امت کے لیے، اس کی مثال دیکھنی ہو تو ہم یو پی والوں میں جائیداد کے مسئلے میں دیکھو، اور اس کو ختم کرو، ختم کرنا ہی ہے، ورنہ جنت آسان نہیں ہو، اسے ختم کرنا ہی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مسجدوں کو چندہ دیتے ہیں، مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، بیواؤں کا، فقیروں کا، غربت کے ماروں کا خیال کرتے ہیں، لیکن اپنی سگی بہن کو جائیداد میں سے، باپ کی جائیداد میں سے نہیں دے رہے ہیں، پکڑے جائیں گے۔ اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، بچنے کا راستہ نہیں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جو قیامت میں آپ کو جہنم سے دوچار کر دے گا۔ یہ فتنہ ہے، نبی نے کہا مال میری امت کا فتنہ ہے۔ اس مال کے فتنے کو ذہن سے، دماغ سے نکالو۔ جو بت آپ نے، مال کا بت آپ نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہے، ذہن میں چھپا کے رکھا ہے، اس کو نکالو، بت کی عبادت چھوڑو۔ اللہ نے جو کہا ہے جس کا جو حق ہے اس کو دو، ورنہ آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ واضح کلیئر ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں بولی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کس بات کے حاجی ہیں، کس بات کے نمازی ہیں، کس بات کی آپ کا دعوی دینداری ہے، کس بات کے لیے؟ جب آپ قرآن کا ایک ایسا حکم، جس کے جو حکم قرآن میں آیا ہے، صرف حدیثوں میں نہیں، قرآن میں اتنی تفصیل جو ہے، جو قرآن میں علم میراث کے تعلق سے، نظام وراثت کے تعلق سے جو تفصیل قرآن کریم میں ہے، کم ایسے مسائل ہیں جتنی اتنی تفصیل کسی اور چیز کے قرآن میں، اتنی تفصیل کے ساتھ اس میں کوئی مسلکی اختلاف بھی نہیں ہے، بنیادی کوئی بڑا مسلکی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کا حکم ہے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ یہ کسوٹی ہے، اپنے آپ کو تول لو اس پہ۔ یہ ترازو ہے دینداری کا، اسلام کو ماننے کا، اسلام کی دعوے داری کا، قرآن سے محبت کی دعوے داری کا، نبی سے محبت کی دعوے داری کا۔ یہ ترازو ہے، یہ معیار، یہ کسوٹی ہے۔ اگر ہمارا سماج جائیداد میں سے حصہ جو مستحقین ہیں ان کو دیتا ہے تو ایمان والا ہے، ورنہ ایمان کا ڈھکوسلا ہے، ایمان کا صرف دعویٰ ہے۔ ایمان ہوتا تو قرآن کے ایک صریح حکم کو پوری قوم، پورا سماج اس طرح جھٹلاتا نہیں اپنے عمل سے۔ ایک مثال میں نے دی کہ سماج کی بہت بری مثال ہے کہ ہم نے جو نبی نے کہا کہ فتنہ ہے، ہم نے حقیقت میں اس کو فتنہ بنا لیا۔ دیکھیں، میں نے بیچ میں کہا کہ مال کمانا غلط نہیں، مال کمائیے، لیکن اس مال کے فتنے سے بچیے۔ اور مال کے فتنے سے بچنا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، ہم وہ کریں گے تو فتنے سے بچ رہے ہیں، نہیں کریں گے تو فتنے سے نہیں بچ رہے۔ کہ آپ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے، نوکری پہ لگنے سے پہلے، آپ جانیے کہ میں جو نوکری کرنے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں۔ جس کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنے جا رہا ہوں یا بذات خود وہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، لالچ کا شکار نہ ہو آپ۔ خاص طور سے ہماری قوم ایزی منی کا شکار بہت ہوتی ہے، آسانی سے پیسہ آ جائے، بس کوئی ایسی چیز بتاؤ۔ اسی لیے کرپٹو کرنسی میں ہر نوجوان آ کے پوچھتے رہتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا جادوئی چھڑی ہے، کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگائیں گے تو اچانک مالدار ہو جائیں گے، اچانک اس کا ریٹ بڑھ جائے گا اور بہت ہم کروڑ پتی بن جائیں گے۔ جوئے جیسی کیفیت والی چیز، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے جس میں جلدی پیسہ، جلدی مانگا۔ ہمارے قوم جو ہے، ہماری قوم کے نوجوان محنت سے گھبرانے لگے، کاروبار کرنے سے گھبراتے ہیں۔ دنیا میں جیسے اور قومیں کاروبار کرتی ہیں، محنت سے، لگن سے، علم کے ذریعے، ایکسپیرینس کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے، گھر بیٹھے ایزی منی آ جائے، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ ذریعہ آمدنی کیا ہے، آپ اس کو پہلے علماء کرام سے طے کیجئے، مشورہ لیجئے، پوچھئے، اس کے بعد کسی کاروبار میں آگے بڑھیں۔ ایک اہم چیز بچنے کے لیے یہ ہے کہ علماء کرام کی رہنمائی کو تسلیم کیجیے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ علماء کرام کی رہنمائی کو تسلیم کیجیے، اس میں من مانی مت کیجیے۔
بہت سارے لوگ اپنی عقل لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بڑے چالاک ہیں. نہیں، یہ میں غلط فہمی لوگوں کی دور کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کو لوگ وہ اہمیت، وہ مقام نہیں دیتے جو علماء کرام کو جو مقام شرعی مسائل میں دیا جانا چاہیے. علماء کرام اپنی زندگی 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اسی جو ہے علم شریعت کے بیابانوں کی کھاد چھانتے ہیں. اور آپ کو اشارہ کر دوں، میں تعریف مقصود نہیں علماء کرام کی، لیکن یہی علماء کرام ہیں جو جب حکومت تھی، اسلام کا نظام دنیا میں نافذ تھا، تو یہی علماء کرام جج ہوا کرتے تھے. ہائی کورٹ کے جج بھی یہی ہوا کرتے تھے، سپریم کورٹ کے جج بھی یہی تھے. دنیا کے پورا نظام حکومت پورا علماء کرام چلاتے تھے. نام بادشاہوں کا، حکمرانوں کا ہوتا تھا، لیکن نظام حکومت علماء کرام چلاتے. وہ تمام تفصیلات کے اسلام کے اعتبار سے حکومتیں کیسی چلائی جائیں، اس میں تمام سسٹم کیسا ہوگا، وہ تمام باتیں کتابوں میں موجود ہیں جس کو علماء کرام پڑھتے ہیں. تو یہ علماء کرام کی رہنمائی کو اہمیت دیجیے کہ اگر علماء کرام یہ کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال جس میں لوگ آ کے بحث کرتے ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بینک کا سود، بینک کا انٹرسٹ جو فائدہ آتا ہے وہ سود ہے تو ہے، اس کو تسلیم کیجیے، اس میں اپنا دماغ مت لگائیے، اپنی چترائی مت دکھائیے. اور ایک عالم کا فتویٰ نہیں ہے وہ بڑی بڑی جو ہے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے ادارے اور اس طرح کے جو تحقیقاتی ادارے، ریسرچ سینٹر یا جو بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہم کو انٹرسٹ کی شکل میں ملتا ہے وہ سود ہے جس سے شریعت نے منع کیا. ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، جہاں کے لوگ بحث کرتے ہیں، اپنا دماغ دکھاتے ہیں. علماء کرام کے پاس بھی دماغ، وہ بھی آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہے سمجھتے ہیں. وہ برسوں کی محنتوں کا وہ ایک فیصلہ ہے کہ جو بینک کا سود ہے وہ حرام ہے، وہ سود کی تعریف میں آتا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر اس فتنے سے بچنا ہے، مال کے فتنے سے، تو علماء کرام کی رہنمائی کو، آئندہ بھی بات آئے گی، لیکن علماء کرام کی رہنمائی کو قبول کی. تیسرا حل یہ ہے، حل کا تیسرا عنصر یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بچے، جس میں شبہ ہو. یہیں پر عوام پھنستی ہے اور بعد میں دوسروں کو بلیم کرتی ہے. پتا ہے کہ معاملہ مشتبہ ہے، اس میں پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا حلال حرام، لیکن عوام یہ دیکھتی ہے کہ بس ہمارا فائدہ ہے تو پیسہ لگا دو. اگر 10 عالم کا فتویٰ ہے، 9 علماء کرام منع کر رہے ہیں، اور 9 علماء کرام کی بات نہیں مانتی ہے. ایک عالم کوئی جواز کا فتویٰ کسی اعتبار سے دے رہا ہے، کبھی کبھی اس کو پورا مسئلہ نہیں بتاتی ہے، سوال کو واضح انداز میں نہیں رکھتی ہے. عالم کسی جو ہے دھوکے میں آ کے فتویٰ جواز کا دے دیتا ہے، عوام اس کو لے کے اڑ جاتی. اڑتی اس بات پہ نہیں کہ عالم کا فتویٰ ہے، اڑتی اس بات پہ ہے کہ اس میں کمائی ہے، اس میں پروفٹ ہے، اس میں پیسہ آئے گا. یہ جو ہے آپ اپنا جو ہے رجحان مت بنائیے، یہ ذہن مت بنائیے، بلکہ اگر کوئی مشتبہ چیز ہو تو انسان جو ہے حرام چیزوں سے بھی بچے اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچے. اور ایک بات، چوتھی بات اشارہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان حرام کمائی سے اس لیے بچے، اس کو ذہن میں رکھے کہ حرام کمائی کے برے اثرات اس کی پوری زندگی پہ پڑیں گے. آپ محنت کریں گے، آپ سوچیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ سوچیں گے میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھایا، مکتب میں مثال کے طور پر پڑھایا، میں تو دیندار تھا، بیوی بھی دیندار تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، تو بچہ غلط کیسے نکل گیا؟ غلط اس لیے نکلا کہ آپ کی کمائی حلال کی نہیں. نماز پڑھتے تھے آپ، بظاہر دیندار تھے، بیوی بھی نماز پڑھتی تھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، مدرسے میں بچے کو پڑھایا بھی، یا کم سے کم مکتب میں پڑھایا بھی، لیکن بچہ آؤٹ آف لائن ہو گیا. کیوں ہو گیا ہم سمجھ نہیں پائے، کیونکہ ہماری کمائی حرام کی. اس لیے اس کے برے اثرات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ برے اثرات یہاں بھی ہیں. نبی نے ایک حدیث میں واضح انداز میں فرمایا کہ وہ جسم جو بری کمائی سے پلا ہو فالنار اولا بھی، اس کے لیے جہنم ہی ہے. جو جسم حرام کمائی سے پلا ہو اس کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی آپ اپنا فیصلہ کیجیے. ایک پانچویں چیز اشارہ آج یہ بولنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی،
ایسی بات نہیں ہے کوئی انوکھی بات ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن تذکیر کی ضرورت ہے۔ انسان کو قناعت پسند بننا ہے۔ آج مادیت کا دور ہے، جو اصل میڈیا ہے وہ بھی میڈیا، سوشل میڈیا، میگزینز، یہ تمام چیزیں ہم کو دنیا کی آسائشیں بتا رہی ہیں۔ شادی دیکھیے، ایک بڑی سی بڑی شادی ہو رہی ہے، ایک شادی میں لاکھوں اربوں خرچہ ہو رہا ہے لوگوں کا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دل و دماغ، ہمارے بیوی کے دل و دماغ، بچوں کے دل و دماغ کو اثر انداز کرتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ لالچی ہوتا جا رہا ہے، قناعت نہیں رہ گئی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے حلال ذریعے سے دیا انسان اسی میں اپنی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزار لے، ایسا کم ہو رہا ہے۔ اور یہی اصل لڑائی ہے، جنگ، یہی اصل جنگ ہے کہ انسان جو سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، جو آج پوری دنیا میں دولت کے جو مظاہر دکھائے جا رہے ہیں، انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا لے اور قناعت کی تعلیم اپنے آپ کو بھی دے، اپنے بچوں کو دے، تاکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان اسی پر صبر کر کے رہے اور زیادہ کمانے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز نہ کھوئے۔ یہ پورا ایک آپ کہیں لفظ استعمال کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پورا ابلیسی فتنہ ہے، پورا یہ ابلیسی فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کی شادیاں، کھانے پینے کے طریقے، ہر چیز بتائی، انسان لالچی ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس اشارہ کر رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لسٹ بنائی جا رہی ہے، بھائی مجھے ایک پیسہ مل رہا ہے، اللہ نے کسی انسان کو کروڑ پتی بنایا ہے، لکھ پتی بنایا، کافی نہیں ہے، لیکن انسان کی فطرت کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے۔ انسان اب لسٹ بنا رہا ہے کہ ایشیا میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے، اوپر نیچے کون جا رہا ہے۔ جو مالدار ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، عام پبلک بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو ہم کو لالچی بنایا جا رہا ہے، مادہ پرست، دولت کا پجاری، آسائشوں کا پجاری۔ یہ چیز انسان کو وقتی فائدہ تو پہنچائے گی، لیکن رشتوں کو ملیا میٹ کر دے گی، انسانیت کا جنازہ نکال دے گی، لوگوں کو لالچی بنا دے گی، مفاد پرست بنا دے گی۔ اس کے بعد کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا۔ آج ہو یہی رہا ہے، بچہ باپ سے صرف اتنا ہی جوڑتا ہے جتنا باپ سے مادی فائدہ ہے، اور باقی چیزیں ختم ہوتی جائیں، رشتے، ناطے، تعلقات، انسانیت، اسلام، انسانی فطرت، ہم اسے قربان کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو لالچی بنا رہے ہیں۔ اپنے بچے کے سامنے، بچیوں کے سامنے، اشارہ کر دو آگے بڑھتا ہوں، لیکن ہم اپنی بچیوں کے سامنے جب دولت دولت دولت، پیسہ 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 کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بچہ کوئی بھی کام کرے گا اپنی زندگی کا، چاہے نوکری، کاروبار ہو، شادی ہو، تعلقات ہو، کچھ بھی ہو، اس کے سامنے اس کا مطمح نظر، اس کا ایم صرف پیسہ ہوگا۔ اب اس کے لیے میں ایک انتہائی مثال دوں کہ جب ہم یہی مادیت پرستانہ ذہن بنائیں گے تو بچہ یا بچی کسی غیر مسلم سے بھی شادی کر لے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کا دماغ پیسہ پیسہ بنایا ہے۔ ہم نے آخرت کی اہمیت نہیں بتائی، ہم نے دنیا کا فنا نہیں بتایا، ہم نے نبی کی سیرت نہیں بتائی، اور ہم نے جنت کی، کتنے لوگ ذکر کرتے ہیں جنت کی نعمتیں اپنے گھروں میں، جنت کا شوق پیدا کرے، جہنم کی سزاؤں سے ڈرائیں، عذاب قبر کی سزاؤں سے ڈرائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس تصور کو اپنے بچوں کے میں، اپنے گھر والوں میں بٹھاتے ہیں۔ یہ جو ہے نبی نے کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اس سے ہمیں بچنا۔ دوسرا فتنہ نبی نے کہا، ایک اہم بڑا فتنہ، سنگین فتنہ، عورتوں کا فتنہ۔ جیسے دولت کا فتنہ ہمیشہ سے تھا، لیکن آج کے زمانے میں دولت کے فتنہ بڑھ گیا، ایسے ہی عورت کا فتنہ پہلے بھی تھا، لیکن آج بولنے کی ضرورت نہیں۔ میڈیا، سوشل میڈیا، میگزینز، نیوز پیپر، جو کچھ ہماری پوری دنیا، عام پبلک، عورتوں کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد اپنے امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اس کا مطلب، جیسے میں نے کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں بری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو فتنہ بنایا ہے۔ اور یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے، انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی جتنی بات ہو پائے گی،
لیکن یہ کہ یہ فتنہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی بنایا ہے، مرد میں عورت کے لیے جذبات زیادہ ہیں، عورت میں وہ چیز نہیں ہے، اس لیے نبی نے یہ نہیں کہا بہت واضح انداز میں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کے لیے فتنہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مرد عورت کے لیے فتنہ نہیں ہے لیکن عورت مرد کے لیے فتنہ ہے۔ اسی لیے نبی نے وہ جو حدیث ہے مشہور حدیث کہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوں گے حشر کے میدان میں، نبی نے اس میں ذکر کیا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، کہ ایک آدمی ہوگا جس کو ایک عورت بدکاری کے لیے بلائے گی جو خوبصورت بھی ہوگی اور اعلیٰ حسب و نسب والی اسٹیٹس والی بھی ہوگی۔ نبی نے وہاں مثال یہ نہیں کہا کہ کسی عورت کو مرد بلائے گا، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ وہ چیز مرد عورت کی فطرت میں نہیں ہے، کیونکہ عورت مرد کے لیے فتنہ ہے، مرد عورت کے لیے فتنہ نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے اب میں نے اس نقطے کو چھیڑا ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے پردے کا حکم کیوں ہے، یہ تمام باتیں عورت پہ جو ہے قید و بند کیوں ہے، کیونکہ عورت فتنہ ہے، مرد فتنہ نہیں۔ عورت میں وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے مرد بہل سکتا ہے لیکن جو ہے مرد میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، نبی نے فرمایا کہ بے شک دنیا سرسبز ہے، شاداب ہے، شیریں ہے، میٹھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس میں پچھلی قوموں کا جانشین بنایا ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا، نبی نے کہا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، واتقوا النساء، عورتوں سے بچو، عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ یہ عورتوں میں۔ تو شریعت نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ انسان خاص طور سے مرد عورت کے فتنے سے بچے، کیونکہ یہ انسان کمزور ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ مرد اس معاملے میں کمزور ہے، اگر وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، انشاءاللہ 1-2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، آخرت کی سزاؤں سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو ان عورتوں کو فتنے سے ہمیشہ چوکنا رکھے، ہوشیار رکھے، اپنا کوئی قدم کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اس فتنے کے قریب جائے۔ انشاءاللہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت برا گناہ ہے، بہت گھناؤنا گناہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے زنا کا راستہ جو تم کو جہنم کی طرف لے جائے گا اور دنیا کی تباہی کی طرف بھی لے جائے گا۔ اس لیے ہم تمام نوجوانوں کو، مسلمان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان جو ہے ہر برائی سے بچے اور بدکاری کی، زناکاری کی برائی سے بچے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ حل پہ بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتوں کے ساتھ میں چلا، ہم ایک تنور پہ آئے، اس کو ہم کہتے ہیں تندور، وہی تنور۔ نبی نے کہا کہ ہم تندور کے پاس آئے، مجھے اس میں سے آوازیں سنائی دینے لگی، ہم نے جھانک کے دیکھا تو اس میں ننگی عورتیں اور ننگے مرد اس میں تھے، اور نیچے سے شعلہ آگ کا آتا تھا، اور اس کے بعد وہ شور مچاتے تھے اور اوپر آ جاتے تھے، پھر جو ہے شعلہ نیچے چلا جاتا تھا، ان کو یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں، مرد و عورت جو دنیا میں زنا کیا تھا۔ اس لیے یہ بہت واضح ہے کہ زنا سے بچنا ہے، عورتوں کے فتنے سے بچنا ہے، اور اس کا راستہ کیا ہے بچنے کا، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ آج یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے دولت کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر انسان کے لیے فتنہ بن گیا، اسی لیے عورت کا فتنہ بھی سوشل میڈیا نے اس چیز کو اتنا زیادہ عام کر دیا ہے کہ اب زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ فتنہ کتنا بڑا ہے، اب اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ جنت ملے، جہنم سے بچ جائے، اگر وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بچیوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو اسے کچھ سخت قدم اٹھانے پڑیں گے، اسے کچھ کارروائی کرنی پڑے گی، تبھی وہ فتنے سے بچ پائے گا اور اپنے گھر والوں کو بچا پائے گا، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔
چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن اہم باتیں ہیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ انسان شریعت کے احکامات کو مانے، اور اس کے احکامات میں سے یہ ہے کہ عورتیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ سادہ الفاظ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اچھائی یا برائی کی چابی عورتوں کے ہاتھ میں۔ یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس فتنے کی چابی عورتوں کے ہاتھ میں۔ یہ بہت واضح بات ہے انسان کی فطرت کی، اسی لیے عورتوں کو زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ نبی کا جو حکم ہے کہ عورتیں اگر کسی ضرورت سے، پہلی بات تو یہ قرآن کا حکم کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اب یہ فتنہ ایسا، آپ سوچیں گے فتنے کی بات کرو، زنا سے بچنے کی بات کرو، برائی سے بچنے کی بات کرو، اور ہم اس کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے، جو کاروائی کرنی چاہیے، جو چیزیں اپنائی جانی چاہیے ہم نہیں کریں گے تو ہم فتنے کو روک نہیں سکتے۔ اس لیے فتنے کو روکنا ہے تو عورتوں کا نکلنا کم کرنا چاہیے۔ اور یہ ہم مرد، میں تفصیل میں بات نہیں کروں گا، لیکن ہم یہ مرد کر سکتے ہیں۔ ہم مرد ہی بے غیرت ہو گئے ہیں اصل۔ بے غیرت کیسے؟ بہت واضح، ہم سب ایسے ہی ہیں۔ بے غیرت ایسے کہ اسکول کون جاتا بچے کو چھوڑنے؟ آپ بتائیے، خود ذہن میں فیصلہ کیجیے۔ اسکول چھوڑنے کون جاتا ہے؟ بچے کی فیس بھرنے کون جاتا ہے؟ پیرنٹس ڈے پہ کون جاتا ہے؟ یا بچوں کا جو بھی نتیجے کا دن ہوتا ہے اس میں کون جاتا ہے؟ بینک میں کون جاتا ہے؟ سبزی لانے کون جاتا ہے؟ دودھ لانے کون جاتا ہے؟ گوشت لانے کون جاتا ہے؟ اور کوئی مسئلہ گھر کا ہوتا ہے تو کون جاتا ہے؟ آج ہم نے یہ تمام کام عورتوں کے کاندھے پہ ڈال دیا۔ بھائی اس میں کوئی مجبور ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نوکری پہ ہوں، ٹھیک آپ مجبور ہیں، کاروبار میں بزی ہوں، ٹھیک ہے مان لیا مجبور ہیں، لیکن جو چائے خانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں وہاں گپے ہانک رہے ہیں، ان کے پاس کیا عذر ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھیے۔ یہ آئینہ ہے ہمارے سماج کا۔ ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کر لو، ورنہ رہنے دو، آپ کی مرضی۔ گھر سے کیوں عورتیں ہماری نکل رہی ہیں اتنا زیادہ؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ غیروں سے زیادہ ہماری عورتیں نکل رہی ہیں۔ غیروں کی عورتوں سے زیادہ ہماری عورتیں، مطلب ایک ہی گھر میں بھی بات ہوتی ہے نا۔ یہ تو پہلے ایسا تھا کہ عورت کے کپڑے مرد لاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ عورت کے کپڑے مرد لاتا تھا۔ اب ہم نے اس کا الٹا کر دیا ہے کہ مرد کے کپڑے عورت لے کے آتی ہے اپنی پسند سے۔ ہم نے جو ہے پیمانہ ہی بدل دیا ہے۔ یہی سماج کی بگاڑ کا کہ چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں جو ہم سب سمجھتے ہیں لیکن بدلنا نہیں چاہتے، اپنی لاپرواہی میں ہیں ہم، اور چاہتے ہیں کہ آسانی سے جنت مل جائے، بیٹی پاکیزہ ہو، بیٹا پاکیزہ مزاج کا۔ کیسے بنے گا جب آپ نے سماج کو خراب کر کے رکھا ہے؟ تو یہ ایک بہت واضح بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں سماج کی صورتحال بدلے تو آپ کو، یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور حقیقت میں یہی بات ہے کہ عورتوں کا نکلنا کم کیجیے، ہر جگہ بڑھ جائے۔ اگر آپ کے گھر میں، جیسے مثال دے رہا ہوں، لڑکا لڑکی ہے، اسکوٹی چلانا کس کو آنا چاہیے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی، کس کو آنا چاہیے؟ لڑکے کو سکھائیے۔ ہم نے الٹا کر دیا، ہم لڑکی کو اسکوٹی سکھا رہے ہیں، لڑکے کو۔ سب جگہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں زیادہ اسکوٹی پر ہیں، لڑکے کم اسکوٹی پر۔ یا ٹھیک ہے، یا برابر ہے تو بھی غلط ہے نا۔ ہمیں جو ہے عورتوں کو باحیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا عورت کا زیور بھی، حدیث دوسری، حیا جو ہے عورت کا زیور ہے۔ یہ عورت کو باحیا بنائیے، آنکھیں اس کی جھکی ہوئی ہوں، وہ نکلے بھی تو ہماری عورتوں کی آنکھیں، لڑکیوں کی آنکھیں نیچی ہونی چاہیے، جھکی ہونی چاہیے۔ ہم ایسا ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ تو میں پہلی بات یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کا نکلنا منع نہیں ہے، ضرورت کے تحت نکل سکتی ہیں، لیکن اس کو مناسب کیا جائے، متوازن کیا جائے۔ ہر باہر کا کام کوش، ہر نوجوان، ہمارے لڑکوں سے میں مخاطب ہوں، لڑکے اپنی بہن کو مت بھیجیں، انسان اپنی بیٹی کو مت بھیجے، گھر کی خواتین کو کام کے لیے نہ بھیجے، جہاں تک ہو سکے لڑکوں کو بھیجے، اپنی خود جائے، لڑکوں کو بھیجے، بھانجے کو بھیجے، بھتیجے کو بھیجے، جس کو بھیجنا ہو، لیکن باہر کے کام کے لیے لڑکوں کو نکالیے، لڑکوں کو مرد بنائیے، لڑکیوں کو گھر میں جو ہے محفوظ رکھیے۔ اس شریعت کا نظام یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کو نکلنا بھی ہے
بات تفصیلی ہو ہی جاتی ہے، لیکن کوشش کروں مختصر کہ اگر عورتوں کو نکلنا بھی ہے تو جو شریعت کی تعلیمات ہیں کہ عورتیں جو ہے پردے میں، فل پردے میں نکلیں، خوشبو نہ لگائے ہوئے ہوں، زیب و زینت نہ کی ہوئی ہوں، یہ تمام چیزوں کی پابندی کر کے، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جائیں گے، آپ جانتے ہیں، اس میں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتیں سبزی لانے جا رہی ہیں تو بھی سج سور کے جا رہی ہیں، یہ غلط ہے، پوری طرح غلط ہے۔ عورتوں کو اگر سبزی لانے نکلنا ہے تو سادہ لباس میں، نقاب میں، بغیر خوشبو کے، بغیر میک اپ کے، بغیر کاجل پاؤڈر کے، کوئی چیز نہیں۔ یہ تمام زیب و زینت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے لیے رکھا ہے، تو عورت ویسے نکلے اتنا کافی انسان۔ اور اسی طرح جو ہے ہمیں ہر چیز پر دھیان دینا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ عورت اگر دور کا سفر کرنا ہو تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے، واضح تفصیل نہیں کریں گے، بلکہ اگر نزدیک کا بھی سفر ہو، جیسے ایک عورت کو کرلا سے ممرہ بھی جانا ہے تو شرعاً جائز تو ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ساتھ میں کوئی محرم جائے، جو اس کی جو اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے۔ یہ جو ہے ٹھیک ہے، جواز ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن موجودہ زمانے کے فتنے جو ہے مزید ہمیں احتیاط کا تقاضا کرتے کہ ہم مزید احتیاط کریں کہ اگر جو ہے ایسی جگہ کسی چھوٹے سفر پہ بھی، قریب کے جگہ بھی عورت کو جانا ہے تو مرد کو ساتھ میں جانا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ وقت بہت ہے ہمارے پاس، میں بھی یہیں رہتا ہوں نا، وقت ہمارے پاس بہت ہے، ہم یہاں وہاں کی چیزوں میں وقت ضائع کریں، شریعت کے احکامات کی تنفیذ میں اپنا وقت لگائیں۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے، اس سے بھی اشارے کافی ہیں کہ کوئی عورت کسی اجنبی کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، شریعت کا واضح حکم ہے، کسی بھی نام پہ، چاہے وہ اسکول کے نام پہ، کالج کے نام پہ، نوکری کے نام پر، کسی بھی نام پہ، کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں بھی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں رہے، یہ برائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک چیز اور میں واضح کر دوں، اصل یہ ہے کہ گھر میں رہے، کمانے کی ذمہ داری مرد کی بات آئی، لیکن تھوڑا اور مزید وضاحت کر دوں، کمانے کی ذمہ داری یہ مرد کی ہے، تو جہاں تک ہو سکے جب تک عورت نوکری کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، جب تک عورت نوکری نہ کرے۔ کوئی مجبور ہو جائے کہ گھر میں کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے شرعی پابندیوں کے ساتھ جا کے نوکری کرے، جہاں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی عزت کو، اپنے دین کو جہاں محفوظ رکھ سکے تو نوکری کرے، ورنہ نوکری نہ کرے۔ ایک مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن شوقیہ جو ہم نے یہ کہا، ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ ہم نے بچی کو پڑھایا ہے تو کیا بچی کو پڑھانے کے بعد گھر میں بٹھائے رہیں گے؟ ہاں، بٹھائے رکھیے۔ عورتوں کو ہم اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ ہمیں کما کے کھلائیں، کما کے کھلانے کی ذمہ داری مرد کی، لڑکوں کی ہے، وہ کما کے کھلائیں ہمیں، ہم عورتوں کی کمائی نہیں کھائیں گے۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، کسی غلط مفہوم میں مت لیجیے گا، جواز ہے، اگر کوئی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرعی جو ہے مخالفتیں نہیں ہے، کوئی ایسی اسکول ہے جہاں صرف عورتیں پڑھاتی ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی عورتوں کا ہے، اجنبی مردوں سے بات چیت یا ملنا جلنا نہیں ہے، تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اس کو شوق مت بنائیے۔ اور میں بار بار دوہرا رہا ہوں، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، غلط مفہوم میں مت لیجیے گا، لیکن سماج کو مرد چلاتا ہے، کامیاب قومیں وہ مرد پہ چلتی ہیں، عورتوں پہ نہیں چلتی۔ بہت ساری مثالیں، ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ پروٹیسٹ میں، احتجاج میں عورتوں کو لے جانا، کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ عورتیں کیا پروٹیسٹ کے لیے بنی ہیں کہ سڑکوں پہ نکلیں؟ وہ آپ کی عزتیں ہیں، آپ کا سینہ آگے، عورت پیچھے، کچھ ہوگا تو آپ کے ساتھ، یہ سمجھتے کیوں نہیں لوگ؟ تو یہ لڑکوں کو بہادر بنائیے، لڑکوں کو، بلا شبہ لڑکیاں بھی بہادر بنے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو توازن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے رکھا ہے، یہ اس توازن کو باقی رکھیے، لڑکوں کو لڑکی اور لڑکیوں کو لڑکا مت بنائیے، ورنہ سماج کا نظام خراب ہو جائے گا، شریعت کے بہت سارے احکامات پامال ہوں گے، اس لیے اس کو سمجھیے۔ ایک اور چیز، دو چیز کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، اگر بچنا ہے اس فتنے سے تو اختلاط سے بچیے، کہیں بھی ہو آپ، کوئی بھی تقریب ہو، ولیمہ ہو، شادی ہو، گھر کا کوئی فنکشن ہو،
کہیں بھی کوئی آپ کی تقریب ہو وہاں پر منگل نہیں ہونا چاہیے، مکس اپ نہیں ہونا چاہیے مرد عورت کو. یا آپ مسلمان ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، کتنے بھی مالدار ہوں، اللہ نے آپ کو دولت دی، اس کی قدر کیجئے، لیکن جب شادی کیجئے تو مردوں کے لیے الگ انتظام، عورتوں کے لیے الگ انتظام. بند کیجئے یہ سب تماشے کہ لڑکیوں کو دلہن کو اسٹیج پہ بٹھانا ہے، فوٹوگرافی کرنا نہ. آپ کیسے ہم باغیرت ہیں، میں آپ نہیں کہوں گا تاکہ آپ کو برا نہ لگے، لیکن ہم کیسے بے غیرت ہیں کہ ہم کسی اجنبی فوٹوگرافر کو بلاتے ہیں اور اپنے بہو کی فوٹوگرافی کراتے ہیں، اپنے گھر کے خواتین کی فوٹوگرافی کراتے ہیں. کیسے ہم برداشت کر لیتے ہیں؟ جس بہو کو ہم نے پردے میں رکھا، ناز و نعم میں پالا، ہمیشہ ہم نے اجنبی نگاہوں سے بچایا، اس کے بعد شادی کے دن جو ہے ہم اسے لوگوں کے سامنے لے آئے. بہت واضح سمجھیے، اس کو ختم کیجئے. یہ غیرت ہے جو اسلام چاہتا ہے آپ سے. ایک آخری بات کہہ کے اس موضوع کو ختم کروں گا، اس فتنے والے موضوع کو. جو شریعت نے حکم دیا ہے اس میں سے ایک اہم بات، خاص طور سے ہم نوجوانوں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، لیکن خاص طور سے مردوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس عورتوں کے فتنے سے بچنا ہے تو باتیں تو بہت ہو گئی. ایک اہم نقطہ جو شریعت نے، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے، ان کے دل کی طہارت کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے، دل و دماغ کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے. عورتوں کو بھی یہی حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں. تو ایک اہم چیز، اگر ہم اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو شاید سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے اور سب سے مضبوط بات یہی ہے کہ اگر آپ فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، جو پہلے سماج میں آسان تھا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن بچانے والے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ اپنی نگاہیں کسی حرام چیز پہ نہ ڈالیں. نہ وہ آف لائن دنیا میں، باہر کی دنیا میں راستے میں چلتے ہوئے کسی عورت کو نہ دیکھیں، یہ بھی کرنا ہے. اسی طرح موبائل میں، سوشل میڈیا کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں میں اپنی نگاہوں کو محفوظ دو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ یہ دل کی دنیا ہے. یہ دل کی دنیا بگڑ گئی تو اس کو سنبھالنا آسان نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ازکی لکم، یہ دل کی دنیا سنبھال لوگے تمہارے لیے پاکیزگی کی طہارت کی بات ہے. دل پریشان نہیں کرے گا تو آپ کو اعضاء پریشان نہیں کریں گے، آپ کی فکر پریشان نہیں ہوگی اگر دل میں پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی. لیکن اگر آپ نے نگاہوں کو کھلا چھوڑ دیا، نگاہوں کو یہاں وہاں پھرنے دیا اور دل خراب ہو گیا تو دل کی خرابی کا علاج آسان نہیں. یہ دل، مطلب میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ دل خراب ہو گئے نا، لوگ سمجھتے نہیں کہ اگر انسان نے کوئی ایسا کچھ دیکھ لیا تو دل میں کیا ہوگا. دل میں یہ ہوگا آپ کا دل نماز میں نہیں لگے. دل ایسی چیز ہے کہ اگر گناہ کا عادی ہو گیا تو اب قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، نیکیاں کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. اب برائی اچھی لگنے لگے گی. دل کی دنیا اتنی نازک ہے، اس لیے خاص طور سے نوجوان مرد و عورت، لڑکیاں لڑکے اپنی دل کی دنیا کی حفاظت کریں، اسے پاکیزہ رکھیں، ایسا رکھیں کہ اس دل کی دنیا کی وجہ سے جنت مل جائے آسانی کے ساتھ، جہنم کا لقمہ نہ بننا پڑے. اس لیے یہ چند باتیں تھی عورتوں کے فتنے کے تعلق سے. میں سرسری کچھ فتنے اور گنا دیتا ہوں. ایک فتنہ پہلے بھی تھا، اس زمانے میں بھی ہے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ بڑھتا جاتا ہے حالات کی وجہ سے. یہ ہے منصب کا فتنہ. اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن ہے یہ تھوڑا سا. منصب کا فتنہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ذمہ داری دی جائے، وہ کسی اسکول کا ذمہ دار بن جائے، کسی مدرسے کا ذمہ دار بن جائے، کسی مسجد کا ذمہ دار بن جائے، کسی تنظیم کا ذمہ دار بن جائے، کسی چیز کا ذمہ دار بن جائے. اور یہ چیز جو ہے لوگوں میں اب زیادہ عام ہے. ہر انسان جو ہے اپنی اسٹیٹس کو بڑھانا چاہتا ہے. تو کیا ہے، آپ کیا ہیں، مسجد کے ٹرسٹی ہیں، کسی تنظیم کے آپ ناظم ہیں، کہیں خزانچی ہیں، کہیں صدر ہیں، کہیں کچھ ہیں. یہ فتنہ کبھی انسان سمجھ نہیں پاتا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. کیونکہ اگر آپ نے دنیا میں کوئی ذمہ داری قبول کر لی تو قیامت کے دن آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا. بس اتنا ذہن میں رکھیں.
کہ اگر آپ نے دنیا میں ذمہ داری قبول کر لی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ مسجد میں، صرف ایک مثال دیتا ہوں، مسجد کے ذمہ دار ہیں آپ، ٹرسٹ میں ہیں آپ، اور آپ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہیں، قیامت میں ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسجد میں پانی نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، آپ بتاؤ. پنکھا خراب ہے تو کیوں خراب ہے. میں کسی پر تان و تشنی نہیں مقصود ہے، واضح رہے، کوئی غلط مفہوم نہ لے، ہم سب وہی ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کے ذمہ دار ہیں تو آپ، میں کسی مخصوص مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، واضح رہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، صرف برائے نام، فور نیم سیک نہیں ہونا چاہیے. آپ ذمہ داری اٹھائیں، آپ قبول کرنے سے پہلے سوچیں. قبول کر لیا آپ نے تو ذمہ داری اٹھائیں. اسی لیے نبی نے کہا کہ لا تسأل الامارہ، کہ کبھی بھی ذمہ داری مانگو مت، کیونکہ اگر تم نے مانگا تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم کو اپنے آپ پہ چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر تم مستحق تھے، تم باصلاحیت تھے، تم کو ذمہ داری دی گئی، تو نبی نے فرمایا تمہاری اعنت علیہا، تمہاری مدد کی جائے گی. اس لیے یہ زمانہ ایسا بھی ہے کہ لوگوں میں ذمہ داریاں آ رہی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، تنظیمیں ہیں، ہر طرح کے ادارے ہیں. ایسے میں انسان اس کو سمجھے کہ یہ بہت بڑا فتنہ. اب اس سے بچنا ہے تو واضح ہے، بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچنے کے لیے ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے، آخرت کے حساب و کتاب کو یاد رکھنا ہے. اور نبی نے کہا ایک حدیث میں اس کو یاد رکھنا ہے کہ جو میری امت کے امیر ہیں، میری امت کے امیر مالدار لوگ، وہ غریب لوگوں سے 50,000 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. جب میں اپنے مال کی وجہ سے اتنا پھنس جاؤں گا، اپنا مال، چھوٹی سی چیز، اپنے مال کی وجہ سے میں اتنا پھنس جاؤں گا کہ میں، مثال کے طور پر، کوئی مالدار آدمی کی کسی غریب مسلمان سے 50,000 سال کے بعد جنت میں جائے گا، تو جس نے جو ہے ہزاروں لوگوں کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، ہزاروں لوگوں کا ذمہ دار ہے، 500 لوگوں کا، 100 لوگوں کا ذمہ دار ہے، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری اس کے سر پہ ہے، تو اس کا حساب و کتاب کتنا کٹھن ہوگا، کتنا مشکل ہوگا. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اسی اعتبار سے ذمہ داری لینا چاہیے. اب سرسری جو ہے چند فتنوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں جس کا تعلق شبہات سے ہے، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے سرسری چند باتیں. ایک بات تو یہ ہے شبہات کا فتنہ جو آج کے زمانے میں ہے، کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ذرائع سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو علم کے صحیح ذرائع نہیں. علم کا صحیح ذریعہ کیا ہے؟ عوام کے لیے علم کا صحیح ذریعہ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر عوام کو کوئی مسئلہ پتہ نہیں ہے تو اسے علماء کرام سے پوچھنا چاہیے. میں بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، یہ فتنہ ہے اس زمانے کا. آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ نہیں کریں گے، گوگل پہ جا کے سرچ نہیں کریں گے، کسی اور جو ہے کسی بھی ذریعے سے سرچ نہیں کریں گے، بلکہ جو علماء کرام مشہور و معروف ہیں، جن کا علم آپ جانتے ہیں، جن کا تقویٰ آپ جانتے ہیں، انہی سے جا کے مسئلہ پوچھیے. اور میں اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا. اس کی مثال ایسی ہے، اور بہت واضح مثال ہے، جیسے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں. ڈاکٹرز منع کس بات سے کرتے ہیں؟ کہ اگر آپ کو کسی بیماری کے سمٹمز دکھ رہے ہیں، کچھ اس کی علامتیں دکھ رہی ہیں، تو اس کا یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں یا یوٹیوب پہ دیکھیں کہ اگر یہ سمٹمز ہے تو کون سی بیماری ہے. یہ غلط راستہ ہم سب جانتے ہیں، جتنے بھی عقل مند لوگ جانتے ہیں. اگر اس راستے سے انسان تلاش کرے گا نا تو ایک ہی دن میں پاگل ہو جائے گا. اس کو لگے گا میرے کو کینسر بھی ہے، یہ بھی ہے، سب ہے، کیونکہ وہ راستہ نہیں ہے علم کا. تو جیسے میڈیکل فیلڈ میں کسی مریض کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ جا کے، گوگل پہ جا کے اپنے مرض کا علاج کرے، اسی طرح دینی مسائل میں یہ راستہ نہیں ہے کہ انسان گوگل پہ جا کے سرچ کرے یا یوٹیوب پہ جا کے کسی سوشل میڈیا پر یا کسی بھی سرچ سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ سرچ کرے. یہ راستہ نہیں. یہ راستہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ راستہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا اور لے جا رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو دینی معلومات چاہیے، اپنا کوئی دینی مسئلہ حل کرنا ہے، تو دو ٹوک الفاظ میں آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، شہر میں جو مشہور و معروف سند یافتہ علماء کرام ہیں، جن کا علم لوگوں میں معروف ہے، جو تقویٰ طہارت میں لوگوں میں معروف ہیں، ایسے علماء کرام کے سامنے اپنے دینی مسائل پیش کیجئے، ان سے جو ہے حل لیجیے.
ایک حدیث مشہور ہے، آپ کو سنا دوں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو موت دے کے اس علم کو اٹھائے گا. اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، اپنا رئیس، اپنا سردار بنا لیں گے، اور ایسے جاہلوں سے، مفتی نما لوگوں سے سوال کریں گے، اور یہ بغیر علم کے جواب بھی دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ بہت واضح، میں سمپل میں کر رہا ہوں، ایک نٹشل بہت واضح ہے. میں اگر ایک عام آدمی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ جو ہے پیش آ گیا، میراث کا، طلاق کا، نکاح کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، عمرہ کا، کسی بھی چیز کا، تو میں کیا کروں؟ میں مقامی علماء کرام سے پوچھوں. اگر مقامی علماء کرام اگر مان لیجیے اس سطح کے نہیں ہیں تو وہ میری رہنمائی کریں گے کسی بڑے عالم کی طرف. تو جس عالم کی طرف میری رہنمائی کریں گے، مسئلہ میں ان کے سامنے رکھوں، ان کے ذریعے جو جواب آئے گا انشاءاللہ کتاب و سنت سے محقق مدلل آئے گا اور میری رہنمائی صحیح ہو جائے گی اور میں جو ہے گمراہی سے بچ جاؤں گا. تو ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے، دوسرا فتنہ یہ ہے کہ بہت بڑا فتنہ، میں اس کو ایک لفظ ہے اس سے تعبیر کرتا ہوں، ہوس. ہوس کا معنی ہمیشہ غلط نہیں ہوتا. ایک ہوس اردو میں کبھی کبھی غلط معنی میں، ہوس اصل میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ہوس، یعنی انتہائی لالچ، ندیدہ پن، اسے ہوس کہا جاتا ہے. اس زمانے کا فتنہ کیا ہے؟ تعلم کا ہوس، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کا، جانکار ظاہر کرنے کا ہوس. ہر آدمی یوٹیوب پہ آنا چاہتا ہے، ہر آدمی، ایک دو کیس نہیں، ایسے بہت سارے کیسز ہیں. کوئی ایک کلاس کر لیتے ہیں دین کی، کوئی ایک کورس کر لیتے ہیں، کہیں 2 مہینہ پڑھ لیتے ہیں، کہیں 4 مہینہ پڑھ لیتے ہیں، کہیں 1 سال جو ہے پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد ان کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عالم ہو گئے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے آ کے ویڈیوز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے آگے بڑھ کے لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دینے لگتے ہیں. یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ بنے. اور اگر آپ نے کوئی کورس کیا ہے، بہت واضح انداز میں سمپل بات رکھ رہا ہوں، کسی نے 6 مہینے کا، 2 مہینے کا، 1 سال کا کوئی کورس کیا ہے، 2 سال کا کوئی کورس کیا، تو اس کی بنیاد پر آپ عالم نہیں بنے ہیں، آپ مفتی نہیں ہیں. علم کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے، بلکہ ایک عالم کی ایک زندگی علم کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک بہتر عالم بننے کے لیے حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم طلاب علم ہیں، ہم طلبہ ہیں، ہم علماء نہیں ہیں. عالم بننے کے لیے کئی ہزار سال چاہیے. اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے کہ اپنی زندگی کی عمر میں عالم بن جائے. ہر انسان کو، بلکہ ہر طلبہ میں سے ہر طالب کو بھی یہ توفیق نہیں مل پاتی. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم مسئلے کو صحیح انداز میں رکھ سکیں اور سمجھ سکیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کا فتنہ یہ ہے کہ تھوڑی موڑی ادھوری جانکاری کی بنیاد پر لوگوں کو بولنے کی ہوس ہے، لوگوں کے سامنے آنے کی ہوس ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو نجات دے. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اور ایک آیت اور ایک حدیث بس کافی انشاءاللہ. کہ نبی نے فرمایا اگلے زمانے میں لوگوں پر ایسے سال آئیں گے جو دھوکہ دینے والے سال ہوں گے. جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، امانت دار کو خیانت دار مانا جائے گا، اور جو خائن ہوگا اسے امانت دار مانا جائے گا. اس کے بعد نبی نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ بولے گا. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رویبضہ بولے گا. صحابہ کرام نے فرمایا وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا ہے؟ کتنی سچی تصویر ہے یہ آج کے زمانے کی. نبی نے فرمایا رویبضہ الرجل التافہ فی امر العام، ایک چھوٹا سا آدمی جو کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہے، جو علم دین کا ماہر نہیں ہے، تافہ گرا پڑا چھوٹا سا آدمی جس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، کسی علم میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بڑے بڑے معاملات پہ بولے گا، سیاسی معاملات پر، عالمی معاملات پر، دین کے معاملات پر.
یہ آج کا فتنہ دیکھیے واضح ہے. یوٹیوب نے آسان کر دیا بولنا. کچرا ڈال دو لوگوں کے ذہن میں. جو کچرا تمہارے ذہن میں ہے اٹھا کے دوسرے کے ذہن میں ڈال دو. لوگ کچرا ایک دوسرے کا کچرا دوسرے کچرے دماغ میں ڈال دیں. یہی ہو رہا ہے حقیقت میں. اس پر پابندی لگنی چاہیے. حقیقت میں دیکھا جائے اس کا کوئی کرائٹیریا پابندی لگانے کا یوٹیوب کے پاس ہونا چاہیے کہ کسی بھی فیلڈ میں, میڈیکل فیلڈ ہے, وہ بولے گا جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے. اگر وکالت کے معاملات میں کوئی بولے گا تو جو سرٹیفائڈ وکیل ہے. اگر جو ہے کسی جو ہے بزنس معاملات میں بولے گا جو سرٹیفائڈ ایکسپرٹ ہے وہ بولے گا. ہر کس و ناقص کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے معاملات میں بولے, لوگوں کو الٹے سیدھے. اور اسی وجہ سے یہ نا کینسر بن گیا. کوئی بھی یوٹیوب کھولو, کوئی بھی جگہ کھولو, بھنڈی 50 طریقے سے بنائی جا رہی ہے. وہ تو سمجھ میں آتا چلو جانے دو, بھنڈی کیسے بھی کھا لیں گے. لیکن یہ جو ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں, یہ کھا لو تو شوگر کم ہو جائے گا, وہ کھا لو, پیر اوپر لے کر لو. میں مثال ہنسی کی مثال دے رہا ہوں. پیر اوپر کر لو, سر نیچے کر لو. یعنی ہزاروں لاکھوں ویڈیو ایک ایک چیز پہ بن رہے ہیں. ان میں سے اکثریت 99% ویڈیو کچرا ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں. وہی معاملہ دین کا ہے. نبی نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا, دھوکے والا زمانہ, کہ جب جو ہے ایک عام آدمی, گرا پڑا آدمی جس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے, کہیں سے سند یافتہ نہیں ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے علم کا, اس نے علم کی وادیوں میں خاک نہیں چھانی ہے, آبلا پائی نہیں کی ہے, آ کے لوگوں کے سامنے ایک کلاس کر کے, 2 مہینے کی کلاس, شارٹ کلاسز کر کے, شارٹ لیسنس لے کے, ڈپلوما کر کے لوگوں کے سامنے آ کے بولنا شروع کر دے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو ہم یہ غلط فہمی نہیں پالیں. اگر آپ کو عالم بننا ہے, بچے کو عالم بنانا ہے, تو بڑے مدارس میں بھیجیے. سمپل راستہ, پروسیس وہی ہے, راستہ وہی ہے. جائے سلفیہ جائے, سنابل جائے, محمدیہ جائے, اور بھی جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں جائے, وہاں سے عالمیت کی فضیلت کی ڈگری لے. اللہ توفیق دے, مدینہ مکہ جہاں بھی جانا جائے, عالمیت فضیلت کی ڈگری اور جو ڈگریاں لے, اس کے بعد لوگوں کے سامنے جو پختہ علم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے. یہ بہت واضح فتنہ جو ہے, اس پر زیادہ وقت نہیں بات کرنے کے لیے. ایک دو بات کہہ کے میں بس اشارہ ختم کرتا ہوں. ایک فتنہ دیکھیں, میں وہ چیزیں بات کرتا ہوں جو سادہ, بہت پیچیدہ بات کریں گے تو فائدہ نہیں. سادہ فتنہ, ایک سادہ فتنہ ہے آج کے زمانے کا, سوشل میڈیا کے زمانے کا, کہ فارورڈ کرنا, یہ بہت بڑا فتنہ. ہم جو ہے ضعیف حدیثیں آگے بھیج رہے ہیں, موضوع حدیثیں, غلط معلومات, افواہیں. اس میں شریعت کا ایک اصول ہے, اس کو سامنے رکھیں. تفصیل نہیں کریں گے, لیکن شریعت 1-2 آیت حدیث تاکہ واضح رہے. ایک آیت ہے, آیت سورہ نساء آیت نمبر 83. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں قانون, ایک ضابطہ دیا. فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ, ترجمہ کر دیتا ہوں, کہ جب ان کے پاس کوئی امن کا معاملہ آتا ہے یا خوف کا معاملہ آتا ہے, اذاعوا بہ, اس کو لوگوں میں پھیلا دیتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی معاملہ آتا ہے خوف کا یا امن کا, کوئی بڑی بات ہوتی ہے, کوئی حادثہ, کوئی واقعہ, تو لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اگر یہ بات جب نبی زندہ تھے نبی کی طرف لوٹا دیتے, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور ان میں سے جو اولو الامر ہے, جو علماء ہیں, جو حکومت والے ہیں, ان تک اگر بات کو پہنچاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جو اہل علم ہیں, جن کو علم میں گہرائی, پختگی حاصل ہے, رسوخ حاصل ہے, وہ سمجھتے اور اس میں سے استنباط کرتے, حقیقت کو سمجھتے. وہ یہ طریقہ, تفصیل میں نہیں جائیں گے, اتنا یہ طریقہ کہ ہم جو ہے کوئی بات نہ آئے نا تو ایسے لوگوں میں نشر نہ کریں. کوئی بات لگے کوئی پتہ نہیں حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, معلومات کیسی ہے, تو بغیر تحقیق کے, تحقیق کس کے پاس کریں گے؟ علماء کے پاس. پہلے علماء سے تحقیق کرا لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ مسئلہ ویسا ہی ہے جیسا بیان کیا گیا ہے, اس کے بعد کسی دینی معلومات کو فارورڈ کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ عجلاً مت بنو, عجل جلد بازی کرنے والے, مداعیہ بات کو پھیلانے والے, بکھیرنے والے, ایسے نہ بنو, ایسے مت بنو. بس اتنا کافی سمجھنا آپ کے کہ ہمیں بہت ذمہ دار بننا ہے, ہمیں ذمہ دار بننا ہے
کیونکہ آپ لوگ جو فارورڈ کرتے ہیں نا ضعیف موضوع، حدیثیں، غلط معلومات، بیٹھ کے بعد میں علماء کو بیٹھ کے چھاننا پڑتا ہے. اب آپ نے بھیج دیا، کوئی دوسرا ہمارے پاس بھیجتا ہے، پیچھے کا یہ ایسا میسج آیا ہے، آپ بتاؤ. تو اس کو آسان کیجئے. جب تک آپ، اور جب برائی پھیل جاتی ہے، کوئی غلط چیز پھیل جاتی ہے تو اس کو سمیٹنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس لیے بغیر تحقیق یہ آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. باتیں کچھ اور تھی لیکن بس ایک آخری بات کہہ کے، ایک بڑا فتنہ یہ ہے جو پہلے پرانا فتنہ ہے لیکن اس کو واضح انداز میں مختصر میں سمجھنا ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی اور کسی مسلک کا نام لیتا ہے. ایسی صورت میں عوام کیا کرے؟ عوام کے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ تو راستہ وہی ہے جو علماء کرام ہمیشہ سے بتاتے آئے ہیں، لیکن اس بات کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اختلاف پسند نہیں. یہ مسلمانوں کا دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، اہل حدیث ہونا، فلاں 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 ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی نے حدیث میں بتا دیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بھی دینی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و حدیث کی طرف لوٹانا ہے. بس زیادہ بات نہیں کریں گے، یہ اصولی بات ہے، اس سے ذہن کو صاف رکھیے. نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. صحابہ کرام نے علاج پوچھا، نبی نے فرمایا کہ کامیاب ہونے والی جماعت، نجات پانے والی جماعت وہ ہے جو اس پر رہے جس پر میں ہوں آج اور جس پر صحابہ کرام. یہ راستہ ہے جس پر نبی ہے، جس پر صحابہ کرام ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، وہی ہمارے لیے مرکز اتحاد ہے، مرکز توحید وہی ہے. کسی کو اگر امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو گمراہیوں کو جمع کر کے اتحاد پیدا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن و حدیث کو کسوٹی بنا کے گمراہیوں کو دور کر کے کتاب و سنت کو اوپر جمع ہونے میں اتحاد پیدا ہوگا. تو یہ فتنے کو بھی کم کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.